تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج اپوزیشن کی طرف سے یہ جو اجلاس ریکوزیشن کیا گیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جسٹ 1 منٹ جی. میں صرف یہ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ 2-3-4 دن پورا ڈسکشن کر لیں اور جو بھی ڈسکشن کرے پراپر تیاری کے ساتھ کرے اور ٹو دی پوائنٹ ہو تو بہتر ہوگا تاکہ قوم کو بھی آگاہی ہو اور کہیں اگر تصحیح بھی ٹھیک ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورا ڈبیٹ ہو جائے پلیز. تو جناب اسپیکر، یہ جس موضوع پہ ابھی فاضل ممبر بات کر رہے تھے وہ آج پاکستان کے ہر گھر کا موضوع ہے. پاکستان کے ہر شہری کے زبان پر یہ موضوع ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایوان، جس میں ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس موضوع پر بات ہو، پاکستان کے عوام کے ایشوز پر بات کی جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. میں چاہتا تھا کہ جب اتنے اہم موضوع پر آپ نے اجازت دی ہمیں بات کرنے کے لیے تو یہاں پر مشیر خزانہ موجود ہوتے اور جسٹ 1 منٹ جی. خاص طور پر ڈوگر صاحب، آپ حماد اظہر کو اور منسٹر جو وہ ہے فائنانس اس کو کنٹیکٹ کر لیں تاکہ وہ آ جائے ہاؤس میں. منسٹر فائنانس کی بات کر رہا ہوں. فائنانس کی بات کی. تو جناب اسپیکر، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. اس کو ایک طرف رکھیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور یہ حکومت میں ہے. فی الحال اس کو یہ جو ہمارا ایک نظام ہے نا، اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھ کر بات کرتا ہوں ایک پاکستانی کے ناطے سے. تو یہ بڑی ایک دکھ بری داستان ہے جب موجودہ حکومت انتخاب میں گئی 2018 میں تو وزیر اعظم صاحب نے جو الیکشن کمپین چلایا وہ اس کی بنیاد 2 نقطوں پہ تھی. ایک نقطہ تو یہ تھا کہ ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جب وہ آئیں گے تو کرپشن کا کلا کما کر دیں گے اور ملک میں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دوسری یہ تھی کہ مہنگائی اور بے روزگاری، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ملک سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی. بلکہ وہ تو اس سے بہت آگے جا کے کہتے تھے کہ آپ کو آج دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوری کرنی پڑتی ہے پاکستانیوں کو، لیکن جب میری حکومت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ آ کر پاکستان میں روزگار ڈھونڈا کریں گے. اور پاکستان قرض لینے والا ملک نہیں بلکہ قرض دینے والا ملک بن جائے گا. وہ کہا کرتے تھے کہ بجلی کی قیمت جو ہے اس کو اس قدر نیچے لے آئیں گے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اور عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. روزگار کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ فوری طور پر 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو مل جائیں گی. بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ گھر مل جائیں گے. جناب اسپیکر، کہاں سے شروع کروں؟ کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ 2.5 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا،
ان کو سبز باغ دکھائے گئے. جناب اسپیکر اگر اس طرح انٹرپشنز ہوتی رہیں گی تو پھر تو یہ وہی ماحول بن جائے گا. بسم اللہ کریں جی، بسم اللہ. نہیں، میں یہ دیکھیں آنریبل ممبر کھڑے ہیں. وہ ایک کچھ پرسنل مسئلہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. جناب اسپیکر، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا صرف یہ کہہ دینے سے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی جب آپ وہاں فلور دیں گے حکومتی ارکان کو یا کسی منسٹر کو، تو وہ کھڑا ہو کر یہاں سے شروع کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ پچھلی حکومتوں نے کیا، یہ پیپلز پارٹی نے کیا، یہ مسلم لیگ نے کیا. چلیں، یہ سن کر اب تو ہمارے کان تو پکی تھے، اب تو عوام بھی اس فکروں سے تنگ آ گئے. اب عوام یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2.5 سال گزرنے کے بعد ابھی بھی پچھلی حکومتوں کا رونا آپ رو رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ جو آپ کہتے تھے اس کا آپ الٹ کرتے جا رہے. جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کا الٹ کیا آپ نے. آج میں کیا پوچھ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم قرضے $200 بلین جو ہیں ہم لے کر آئیں گے بیرون ملک سے اور قرض خواہوں کے منہ پر دے ماریں گے، کیا یہ ہوا؟ کہا جا رہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی جناب اسپیکر، آپ نہیں تھے، کہ ہم $4 کا یونٹ دیتے تھے. جس وقت کروڈ آئل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $158 فی بیرل تھی. آج کروڈ آئل کی قیمت $60 ہے اور بجلی کا جو 1 یونٹ ہے وہ $28 کا دیا جا رہا ہے. تو کیا یہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے؟ آپ نے کتنے ہزار ارب قرضہ بڑھا دیا، مہنگائی بھی ساتھ بڑھا دی، انفلیشن جو ہے وہ آسمان پر افراط زر پہنچ گئی ہے. اور آج سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ تقریباً $3 ٹریلین 3 ٹریلین ارب، کیا اس کو کہتے ہیں، خرب، 3 خرب روپے کے قریب. اور بجلی کی قیمت کتنی؟ $28-29. اب مجھے یہ بتائیں یہ کون اس کا حساب کتاب کرے گا؟ جناب اسپیکر، کبھی ایسا بھی آپ نے سنا کہ سرکولر ڈیٹ چلا گیا ہے 3 خرب پر اور جو $4 کا یونٹ تھا وہ چلا گیا ہے $28-29 پر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس لیے ممبر چنے جاتے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے اور پاکستان کی اس اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں. اس کا جواب کون دے گا؟ جناب اسپیکر، اس کا جواب یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے. اس کا جواب آپ نے آج دینا ہے کہ آپ نے 2.5 سال کے بعد ملک کو کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے. اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو تھا نا کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو احساس بھی انہیں نقصان کا احساس کرو. خدا کے لیے یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. جناب اسپیکر، کون سی؟ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ایک بات پر زور دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ قرضہ جو ہے نا یہ ملک کو غلام بنا کے رکھ دیتا ہے.
یہ قرضہ جو ہے یہ دوسرے ملکوں کے سامنے آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، بلکہ یہاں تک وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے قرضہ لینے کے لیے کہیں جانا پڑا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. یہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. جناب اسپیکر یہ بات نہیں سنیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ ریکارڈ پر میں اخباریں لے آؤں گا. جناب اسپیکر نہیں، یہ باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں، میں وہی دہرا رہا ہوں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ سنیں، انہوں نے فرمایا ہے یہ بات کہ اگر مجھے قرضہ کے لیے کہیں جانا پڑے تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں. آج صرف قرضہ میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ 35,000 ٹریلین 35,000 بلین جو ہے وہ قرضہ 2.5 سال میں آپ نے چڑھا دیا. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں نا، یہی تو باتیں میں کہتا ہوں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر تو آپ ثابت کر دیتے کہ بھئی پچھلی حکومتیں قرضہ لیتی تھی، انہوں نے ظلم کیا، میں نے قرضہ نہیں لیا یا تھوڑا لیا. آپ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بجلی کا قیمت بڑھ جب دے رہے نا جناب اسپیکر، جب 8 روپے کا بجلی کا بل تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے، بجلی کے بل کو پھاڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بجلی کا بل نہ دے. سنیں ذرا بات جناب اسپیکر، آپ بھی یہیں تھے، میں بھی یہیں تھا، یہ سب لوگ یہیں تھے. وزیر اعظم نے ایسے کیا تھا کہ پھاڑ دو اور بل نہیں دینا. آج کیا کہتے ہیں آپ جناب اسپیکر؟ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں بل دوں یا نہ دوں. آپ بتائیں، میرے لوگ بل دیں یا نہ دیں؟ بالکل یہ نہیں، آپ بتائیں جناب اسپیکر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں راجہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اپنی ڈیوز ادا کریں. بل پھاڑے تھے آپ. آج یا تو ہاؤس آج یہ کہے کہ وزیر اعظم نے غلط کہا تھا اس وقت. اگر وزیر اعظم نے اس وقت ٹھیک کہا تھا جب 8 روپے کا یونٹ تھا، آج 28 روپے کا یونٹ ہے، تو میں بل پھاڑوں یا نہ پھاڑوں؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں. تھینک یو جی. عمر صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں، پلیز وائنڈ اپ کریں. راجہ صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. سنیں جناب اسپیکر، یہ باتیں ہو رہی ہیں باہر جناب اسپیکر، یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہو رہی ہیں، میں کو اپنے پاس سے نہیں کر رہا. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. آپ بتائیں، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے؟ دیکھیے آپ اپنی بات کر لیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں ان کے سنہری لفظ دہرا رہا ہوں. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کر لیں. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر آج آپ مہربانی فرمائے. جناب اسپیکر آج ہمیں یہ بات کرنے دیں، یہ ہم نے ریکوزیشن کیا. آپ نے مہربانی فرمائی ہے، بلا لیا، قانون کے تحت بلانا پڑتا تھا. ہمیں یہ باتیں تلخ کرنے دیں یہاں پر. یہ ہاؤس اسی لیے ہے کہ ہماری بات سنی جائے انشاءاللہ. جناب اسپیکر اگر آپ ہماری زبان روکیں گے تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بولیں گے، ان کو کیسے آپ ان کی زبان بندی کریں گے؟ تھینک یو جی. تھینک یو. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ یہ وہی باتیں ہیں، میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، کوئی اچھی باتیں نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود بتائیں. کیا آج کاشتکار جو ہے اس کی کمر نہیں ٹوٹی؟ کیا وہ بیچارہ جو ہے اپنے گھروں میں بے بس اور بے کس ہو کر نہیں بیٹھا ہوا؟ آپ کو پتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمارا کاٹن جو ہمارا ایریا تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ شرنک ہو کر اتنا ہو گیا ہے جتنا 1982 میں تھا. یہ تھے نا، یہ وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی ہم پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے، پاکستان اٹھے گا، اوپر جائے گا. سر 1982 میں جو کاٹن کا رقبہ تھا آج وہی رقبہ ہے پاکستان کا. کاٹن کا رقبہ شرنک ہو گیا ہے، کاشتکار ختم ہو گیا ہے. آج آپ مجھے بتائیں انڈسٹری کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں عام دکاندار کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر یہ جو سرکاری ملازمین ان کا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جناب اسپیکر ختم کرنے دیں. لیٹ می وائنڈ اپ. یہ سر ہم نے بلایا ہے، ہمیں مہربانی فرمائیں. بالکل نہ گھبرائیں جناب والا. جناب اسپیکر آپ بالکل نہ گھبرائیں. آپ ہمارے بھی اسپیکر ہیں.
میں پوری ہاؤس کا ہوں انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، سب کو ایکول موقع دوں گا جتنا عمر ایوب صاحب کا ہے، لیکن مجھے بات ختم کر لینے دیجیے. جناب اسپیکر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتایا جائے، ایک سیکٹر، کوئی ایک شعبہ ہے زندگی، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ بتایا جائے جو انحطاط پذیر نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ. تھینک یو جی. نہیں جناب والا، ابھی نہیں سر، اب میں آپ کو تھینک یو کر رہا ہوں، مجھے ختم کر لیں. میرے پوائنٹ آ جائیں، میرے پوائنٹ آ جائیں اور ان پوائنٹس کا جواب پھر وزیر صاحب دیں. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے جناب اسپیکر، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایکشن بتائیں، حکومت کوئی ایک قدم ایسا بتائے کہ اس نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں اس طرف قدم بڑھایا. کوئی ایسا ایک ایکشن بتا دے حکومت کہ کسی قیمت کو، کسی بھی کموڈٹی کی قیمت. کبھی یہ بھی سنا تھا جناب اسپیکر کہ ایک ہفتے میں بجلی کی 2 دفعہ قیمت بڑھتی ہے، اور پھر یہ سمری بھیج کر 1 دفعہ، اور پھر آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ سمری روک دی اور نامنظور کر دی. یہ کرنے کے بعد 4 دن کے بعد قیمت بڑھا دی جاتی ہے. یہ تو سرین میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ہمارے اس مادر وطن کو، ہمارے اس ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، قرض تو ساری حکومتیں لیتی تھی، لیکن اس طریقے سے ہم IMF کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں بغیر چوں چرا کے وہ ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آج بجلی، گیس، 2 ایسی کموڈٹیز ہیں، 2 ایسے سروسز ہیں، 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے قیمتیں فوری طور پر بڑھتی. جب آپ گیس کی قیمت بڑھاتی ہیں تو آپ کی انڈسٹری میں جتنی چیزیں مصنوعات ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو تب بھی وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. حتیٰ کہ عام کھانے پینے کی چیزوں کا بھی جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جانا حکومت کے مکمل فیل ہونے کی دلیل ہے. جناب اسپیکر، کبھی ایسا بھی ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گندم کی قیمت بہت بڑھا دی گئی، چینی کی قیمت بہت بڑھا دی گئی، اور اس کے بعد کیا گندم کی قیمت بڑھنے سے کاشتکار کا فائدہ ہوا؟ یہاں میرے سارے بھائی کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا؟ چینی کی قیمت بڑھنے سے کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے جناب اسپیکر. آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کاٹن کی قیمت بڑھائی، کیا کاٹن کے گروور کو فائدہ ہوا؟ نہیں. کس کو فائدہ دیا گیا؟ ذخیرہ اندوزوں کو نے فائدہ اٹھایا، مڈل مین نے فائدہ اٹھایا، ان کے چہیتے مافیا نے فائدہ اٹھایا، لیکن عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی. جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کو یاد کرانا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 1000 ارب سے زیادہ، جو 1000 ارب کے قریب جو تھا وہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا تھا. ہمارے زمانے میں کاشتکار نے خوشحال ہونا شروع کر دیا تھا، اس کے پاس نئے ٹریکٹر آ گئے تھے، گاؤں میں ایئر کنڈیشن لگنے شروع ہو گئے تھے، لوگ خوشحال تھے. آج لوگ اپنے ٹریکٹر بیچ رہے ہیں. آج کھاد کی قیمت جو ہے وہ اگر خرید کر کاشتکار اپنے کھیت میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کو اپنے فصل کی قیمت نہیں ملتی. جناب اسپیکر، یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا بجٹ کیا یہ اسمبلی بنا سکتی ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے اس ایوان کی کرسی جو ہے صدارت کی کرسی، اسپیکر کی کرسی پر آپ ہیں.
آپ کا یہ ایک امپلائی ہے جس کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہوگی، کیا آج ہم سب مل کر اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں ایک مہینے کا اگر اس کے 3-4 بچے ہیں تو؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو روٹی کس بھاؤ مل رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ کیا اپنی تنخواہ میں اس کا گزارا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو تنخواہ ابھی جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کہا جاتا ہے ہم 25% بڑھائیں گے، پچھلے جو 2.5 سال تھے آپ نے نہیں بڑھائی۔ اگر آپ 25% بڑھاتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایوریج جو ہے وہ 9-10% آئے گی۔ انفلیشن کہاں پر ہے؟ مہنگائی کہاں پر ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب اسپیکر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، جناب اسپیکر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جان بوجھ کر پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، یا ان کو سمجھ نہیں ہے۔ IMF ادھر ہمارے سر پر بیٹھا ہے، ہم بھی IMF سے قرضے لیتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھا دیں۔ ابھی وزیر صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، نوجوان ہیں، وہ کیا کھڑا ہو کر کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جناب والا اس طرح نہیں ہوا تھا، یہ پچھلی حکومتوں نے قرضہ چڑھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی اب یہ رٹی رٹائی باتیں ختم کریں۔ اب قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ 2.5 سال آپ کے گزر گئے ہیں، آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنے وعدے پورے کیے یا آپ دھوکے باز تھے، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا اور پاکستان کی عوام کو گمراہ کر کر آپ نے ووٹ لی۔ اگر یہ ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جناب اسپیکر، آپ سمجھتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک آدمی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ گناہ ہے، اگر پورے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر سرکولر ڈیٹ کی بڑی باتیں کرتے تھے وزیر اعظم، ہمارے زمانے میں تو کوئی 500 450-500 کے قریب سرکولر ڈیٹ تھا، اس کے بعد کوئی 800 کے قریب ہوا۔ تو ہر روز ہم سنتے تھے یہ سرمن کہ جناب سرکولر ڈیٹ کیسے ہو گیا، سرکولر ڈیٹ نے تباہ کر دیا، سرکولر ڈیٹ کے ہونے کے باوجود 4 روپے کا یونٹ، اور آج جی پلیز وائنڈ اپ پلیز۔ اس کے بعد جناب اسپیکر اصل میں یہ معاملات کچھ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہاں حکومت کی بینچوں سے وزراء کی طرف سے ایسا اس کا کوئی حل پیش کریں۔ پہلے تو وہ ڈینائی کریں کیونکہ وہ کریں گے، لیکن یہ نہ کہیں جناب اسپیکر کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2.5 سال کا جو ان کا اپنا یہ جو ٹینیور ہے جو گزر چکا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں جواب دیں۔ دیکھیں نا، اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر سوال کرتی ہے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے اور صرف آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے زمانے کا ہے، یہ پچھلی زمانے کا ہے، تو پھر اس پر بحث ہو جانی چاہیے۔ تو پھر آپ موقع دیں ہمیں کہ جب یہ کہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا ہے تو پھر آپ کو مجھے موقع دینا پڑے گا کہ میں ثابت کروں کہ یہ پچھلی حکومت کا نہیں ہے۔ نمبر 2 اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر، یہ آپ کے لیے بھی ہے سر، اس میں اس وقت جو سب سے یوٹیلیٹی سٹورز اس لیے بنائے گئے تھے کہ عام آدمی کو سستی اشیاء اس پر میسر، بازار میں اگر مہنگی ہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز میں ایک تو معیاری چیز ملے اور دوسری سستی ملے۔ اب حالت یہ ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کروں گا، حکومت سے تو آپ گزارش کرنے کا یا ان کے کان پر تو جون تک نہیں رینگتی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا یہ معاملہ دیکھ لیں بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اول تو چیزیں ناپید ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ملتی ہیں تو وہ بھی کمال ہے اتنی کہ گھی جو ہے وہ 40 اور 70 روپے کلو کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملا کرے گا۔ جناب اسپیکر،
2.5 साल में तालीम इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकता। टेक्स्ट बुक वो बहुत मतलब हर चीज की तरफ एक तबाही और बर्बादी की दास्तान है। मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, लेकिन मैं जनाब की एहतराम में कि आपने हुक्म किया है कि मैं इसको वाइंड अप करूं, तो मैं सिर्फ 3 चीजें पता करना चाह रहा था कि बिजली की जो कीमत है उसकी इस कदर तेजी से बढ़ने की वजह क्या है। ये ना बताएं कि ये पिछली हुकूमत है। मैं बता चुका हूं कि जब $148 की बैरल थी तो हमारे जमाने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में, यूनिट था ₹4। आप आज ₹60 का कीमत बहुत नीचे आ गई है, तो आप क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? नंबर 1, हमारा सर्कुलर डेट अगर 800 अरब था तो आपका 3 खरब कैसे हो गया, उसकी वजह बताएं। ये ना कहें कि ये पिछली हुकूमतों ने किया है। पिछली हुकूमतों ने अगर किया है तो पिछली हुकूमतों के साथ एडवाइजर जो थे वो बैठे हुए हैं, वो फिर बताएं हमें कि हमने कब किया। हम तो इनको याद है कि हफीज शेख साहब को याद है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इन्होंने IMF ने उस वक्त कहा था कि 1% बढ़ाएं, इफ ही रिमेंबर। तो मैं उसको रेजिस्ट करता था एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर के 1% क्यों बढ़ा रहे हैं, और हम नहीं बढ़ाते थे, बहुत कम हम इजाफा करते थे, हम सब्सिडी भी देते थे। आप कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म करनी शुरू कर दी है। फिर ये सर्कुलर डेट किधर गया है? फिर आप बताएं कि ये जो IPPs का मामला है उसको आपने किस तरह हल किया है? आप तो बड़े फरजाने हैं, आप तो बड़े दाना हैं, आप तो बड़े अक्लमंद हैं। और सारा देखें, ये सब जो आखिरी बात ये है कि देखें, इल्जामात से मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप हमें जितना भी बुरा साबित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जो कुछ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों के चूल्हे का क्या पोजीशन है, गैस की क्या पोजीशन है, बिजली की क्या पोजीशन है, महंगाई की